پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچوں وغیرہ میں پیٹ کے کیڑے ہو جاتے ہیں، اکثر وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں، مختلف قسم کے جو بخار ہوتے ہیں، پرانے بخار ہیں یا اور جو بخار ہیں، ان کے اندر بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو کس طرح استعمال کرنا وہ آگے استعمال میں جا کے طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کے طرف سے ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے میں اس پروگرام میں جو جڑی بوٹی لے کے آیا ہوں اس کو کٹکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں کٹکی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں اور اس کے جو مختلف زبانوں میں نام اور بھی اس کی جو معلومات ہیں وہ ساری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم دیں گے۔ کٹکی کے مختلف زبانوں میں نام ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہندی میں اس کو کالی کٹکی کہتے ہیں، عربی میں خریک ہندی کہتے ہیں، بنگلہ میں اس کو کٹور دہنی کہتے ہیں اور انگریزی میں ہیلی بور کہتے ہیں۔ ماہیت کی طرف اگر لے کے چلوں آپ کو تو میں یہ سفید سیاہی مائل گرہ دار باریک باریک لکڑیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر جھریاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ریشے لگے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ذائقے کے حوالے سے، تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت تلخ ہوتا ہے۔ اب اس کی بات کر لیں پیدائش کی کہ کہاں کہاں اس کی پیداوار ہوتی ہے، تو اس کی پیداوار ہمالیہ میں ہوتی ہے، کشمیر میں ہوتی ہے، سیاہ چن میں ہوتی ہے، نیپال میں ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں فوائد کی طرف۔ تو فوائد میں سب سے پہلے بات کریں گے دماغ کے حوالے سے۔ دماغ کے جتنے بھی امراض ہیں اس کے اندر بہت مفید چیز ہے یہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معدے کی، تو یہ مقوی معدہ ہوتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے یہ، اور جو آپ کا نظام ہضم ہے اس کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں تو جن لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ریگ کو توڑتا ہے، گیس کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچوں وغیرہ میں پیٹ کے کیڑے ہو جاتے ہیں، اکثر وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں، تو یہ ان کو بھی ختم کرنے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں مختلف قسم کے جو بخار ہوتے ہیں، پرانے بخار ہیں یا اور جو بخار ہیں، ان کے اندر بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو کس طرح استعمال کرنا وہ آگے استعمال میں جا کے طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ اس کے اندر بھی بہت مفید چیز ہے۔ اب جو مین چیز ہے جس کے اندر اس کے زیادہ فوائد ہیں وہ ہے جگر۔ جگر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جگر کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں یہ بہت بہترین کام کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ جگر کو صاف کرتی ہے، اس کو ڈیٹاکس کرتی ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی فاسد مادے وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو یہ باہر نکالتی ہے، جس سے جگر ایک بہترین عمل بھی کرتا ہے اور اس کی جو صحت ہے جگر کی وہ بھی اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے جسم میں تازہ خون اور صاف ستھرا خون بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جو بھی جگر کے عوامل ہیں وہ بہتر طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں جو ورم ہو جاتے ہیں جگر میں کسی بھی قسم کے مسئلے کی وجہ سے، ہاتھ پاؤں وغیرہ اگر آپ نے دیکھا ہو اکثر سوج جاتے ہیں یا اور ہمارے جوڑوں وغیرہ میں سوجن آ جاتی ہے، تو اس کے اندر ان ورموں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ چیز بہت بہترین ہے۔ استسقاء، پیٹ میں پانی کے بھر جانے کے لیے، اس میں بھی یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بہت مفید کام کرتی ہیں، اس کے اندر بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ تو استعمال اس کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس کا سفوف بنا لیں آپ، یہ آپ لے لیں بازار سے کٹکی، یا آپ دیکھ لیں یہ اس طرح کی آپ کو ملے گی۔ اس کو گھر لا کے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے، اس کے بعد اس کا آپ نے سفوف بنا لیں گھر کے اندر ہی خود ہی۔ اگر تو آپ کے گھر میں وہ سل وٹا ہے اس پہ کر لیں، یا مشین جو چھوٹی ہوتی ہے مسالے والی اس کے اندر اس کا خود ہی سفوف بنائیں۔ اس کے بعد آپ اس کو صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ جو اس کے فوائد ہیں تمام امراض کے حوالے سے جسم کے میں نے آپ کو بتایا ہیں اس میں بہت فائدہ کرے گی۔ دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا جو مختلف اس کو مجونہ وغیرہ میں صفوفوں میں استعمال کیا جاتا ہے بطور جز، وہ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا وہ آپ کسی بھی ہمارے حکیم سے مشورہ کریں۔ آپ اس کے لیے ہمارے دواخانوں میں تشریف لا سکتے ہیں یا ہمارے کانٹیکٹس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ PTCL، واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے ہم اویلیبل ہوں گے آپ کو مشورہ دینے کے لیے۔ PTCL نمبر، واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس یہ ہمارے اسکرین پہ چل رہا ہوگا، وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔
اور یہاں آپ کو میں ایک اور خوشخبری بھی دے دوں کہ جڑی بوٹی جو بھی ہے اب وہ آپ اپنے گھر منگوانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک اجمل دواخانہ آفر دے رہا ہے کہ یہ نیچے ڈسکرپشن میں ایک کوڈ دیا گیا ہوگا، وہ جب آپ ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر دینے لگیں گے وہ کوڈ آپ نے وہاں پہ دینا ہے تو آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس چیز کے اوپر۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو یہاں پہ میں آپ کو استعمال کے بعد اس کی مقدار خوراک بتا دیتا ہوں۔ تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1.25 ماشا ہے، یعنی 1.25 گرام۔ یہ چائے والی چمچی کا جو تھوڑا سا حصہ، یعنی جو ٹی سپون ہوتا ہے اس کا آپ نے تھوڑا سا حصہ لینا ہے جو شروع والا ہوتا ہے، بس وہ اس کی مقدار خوراک ہے۔ جو بخار وغیرہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے فوائد، اس کے اندر جو اس کی مقدار خوراک آپ نے لینی ہے وہ 2 سے 3 گرام ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ ٹی سپون آپ ہاف لے لیں، اس میں اس سے زیادہ استعمال نہیں کرانی۔ اور جو استسقاء پیڑ میں پانی بھر جانا اس کے لیے 10 لے کے آنے ہوتے ہیں، اس میں جو آپ نے استعمال کرانا ہے وہ 6 سے 7 گرام تک اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری مقدار خوراک آپ استعمال کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں حکیم صاحب سے۔ اگر آپ ان مقدار خوراک سے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہے، کہ نقصان یہ ہے کہ یہ الٹی لے کر آتی ہے، اس کے علاوہ خناق جو بیماری ہے وہ بھی اس کی طرف بھی مریض جا سکتا ہے، اور تشنج جو بیماری ہوتی ہے اس کی طرف بھی مریض جا سکتا ہے۔ اب اس کے جو اصلاح کے طور پہ ہم لوگ استعمال کراتے ہیں، یعنی مقدار خوراک سے زیادہ اگر استعمال ہو جائے تو اس کی اصلاح کے طور پہ ہم لوگ اس میں دیتے ہیں روغن بادام اور مستگی، یہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا کٹکی کے حوالے سے ہمارا پروگرام۔ اس کو آپ جو میں نے آپ کے فوائد بتائے ہیں اس حوالے سے آپ اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اگر ان کو بھی کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو وہ بھی اس کا استعمال شروع کریں حکیم صاحب کے مشورے سے، وہ بھی ایک اچھی صحت والی زندگی گزار سکیں۔ تو آج کے لیے اس پروگرام کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔